السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه وهو كما أثنى على نفسه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے بھائی اور بہنوں، انسان دنیا میں جاہل پیدا ہوتا ہے، اسے سیکھنا پڑتا ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ نہیں جانتے تھے. یہ ہر انسان کی ابتدا ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتا. اس لیے پہلا حکم آیا اقرأ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. پھر اللہ نے کہا اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. باہر دو طرح کا علم ہے. ایک شیطان نے پروموٹ کیا ہے اور اسے لانچ کیا ہے دنیا میں. ایک اللہ کے نبی لے کر آئے. دونوں کے آنے کا راستہ تبلیغ ہے. تبلیغ اتنا طاقتور عمل ہے کہ کفر بھی تبلیغ سے پھیلتا ہے اور اسلام بھی تبلیغ سے پھیلتا ہے. نہ اسلام پیسے سے چلتا ہے نہ کفر پیسے سے چلتا ہے. دونوں کے چلنے کا راستہ دعوت ہی ہے. جب دعوت قائم ہوتی ہے تو پھر باقی چیزیں ساتھ اس کو نفع پہنچاتی ہیں. دعوت نہ ہو تو صرف پیسے سے، طاقت سے، لالچ سے نہ اسلام قائم ہوتا ہے نہ کفر قائم ہوتا ہے. اور دونوں طرف کے مبلغ موجود ہیں اور دونوں طرف بڑے زوردار دعوت دینے والے موجود. ایک زمانے سے مسلمانوں نے دعوت کا کام چھوڑ دیا، صرف عبادات رہ گئیں، تو غیر قوموں کا اسلام میں آنا بند ہوا اور اپنے بھی اسلام سے نکلنے لگ گئے. سب سے پہلا کفر کا داعی ہے شیطان. تو قیامت کے دن وہ جب لوگ اس کو لان تان کریں گے نا، تو نے ہمیں مروایا، تو آگے کہے گا ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم. میں نے تمہیں ہاتھ پکڑ کے تو غلط کام نہیں کرایا تھا، میں نے تمہیں دعوت دی تھی. الا ان دعوتکم، میں نے تمہیں دعوت دی تھی. تو معلوم ہوا کہ کفر کی دعوت ہی سے چلتا ہے. پہلا داعی ہے. آگے کیا ہوا؟ فاستجبتم لی، تم نے نام لکھا دیا. ہم نے کہا تبلیغ وغیرہ نام لکھو. تم نے نام لکھا دیا، ہاں میں جھوٹ بولوں گا، ہاں میں شراب پیوں گا، ہاں میں شراب بیچوں گا، ہاں میں یہ کروں گا وہ کروں. آگے تم نے خود تشکیل کرائی، میں نے تو تبلیغ کی تھی. الا ان دعوتکم، میں نے تمہیں دعوت دی تھی. فاستجبتم لی، تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا. فلا تلومونی، اب مجھے نہ برا کہو. فلا تلومون ولوموا انفسکم، اگر تم نے کوئی برا بھلا کہنا ہے، کوئی لعنت کرنی ہے تو اپنے آپ کو کرو. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیہ، نہ آج میں تمہارے کسی کام آ سکتا ہوں نہ تم میرے کسی کام آ سکتے.
دوسری طرف آ جائیں، سب سے پہلا داعی کفر کے لیے جب بت پرستی پھیل گئی، آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان تقریباً 1000 سال کا فاصلہ ہے، اس سے کم بیش ہو سکتا ہے، اس میں کوئی بھی تحقیق کوئی نہیں ہے، سب قیاس ہے۔ تو آدم علیہ السلام کے بعد ایک زمانہ گزرا تو پھر بتوں کی پوجا شروع ہوگی۔ ان کے لیے پہلے دعوت دینے والے آئے نوح علیہ السلام، کفر سے اسلام کی دعوت دینے کے لیے پہلے نبی جو آئے وہ نوح علیہ السلام۔ اس کے درمیان جو نبی آئے تھے وہ مسلمانوں کو اسلام پہ پکا رکھنے کے لیے تھے۔ اللہ نے 2 طرح کے رسول نبی بھیجے ہیں، کچھ کفر والوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے، اور کچھ مسلمان بگڑے ہوئے مسلمان کو اچھا مسلمان بنانے کے لیے۔ اس میں بھی ہزاروں نبی آئے۔ تو جب نوح علیہ السلام اپنی ساری محنت کر چکے، شیطان بھی اپنی ساری محنت کرنے کے بعد قیامت میں کہے گا دعوتکم، میں نے خالی تبلیغ کی تھی، کام تم نے خود کیے تھے۔ نوح علیہ السلام 950 سال کی محنت کے بعد اللہ سے بات کرنے لگے تو یوں کہا رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، یا اللہ میں نے اپنی قوم کو دن رات پکارا، دعوت میں نے اپنی قوم کو دن رات پکارا۔ میں نوح علیہ السلام کے ویسے جگر پہ حیران ہوں، 950 سال ایک آدمی بات کرے اور کوئی بھی نہ سنے۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اور میں نے جتنی بھی دعوت دی وہ اتنا ہی دور ہو گئے، دور بھاگ گئے۔ یہاں تو اللہ کی دعوت کے اثرات دکھا رہا ہے۔ 1982 سے میں انگلستان آ رہا ہوں، 15, 20, 50 کے مجمع میں بیان کیے ہیں۔ برمنگھم میں اتنی بڑی مسجد، پیر نیچے اوپر، نہ نکلنے کی جگہ نہ کھڑے ہونے کی جگہ، تو لوگ سن رہے ہیں، لیکن علیہ السلام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ بھاگ رہے ہیں۔ اور صرف یہ نہیں کہ نہیں سنتے، وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ، جب بھی میں نے دعوت دی، لِتَغْفِرَ لَهُمْ، نبی کیوں دعوت دیتا ہے اللہ نے بتایا، شیطان کیوں دعوت دیتا ہے اللہ نے بتایا۔ شیطان دعوت کس لیے دیتا ہے؟ انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير، شیطان ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم جہنم میں جا گریں۔ انبیاء دعوت کیوں دیتے ہیں، نبی دعوت کیوں دیتے ہیں؟ لتغفر لهم، کہ یا اللہ میں دعوت اس لیے دیتا ہوں کہ یہ توبہ کر لیں اور تو انہیں معاف کر دیں۔ تو انبیاء کی دعوت ہوتی ہے اللہ کی رحمت کو لانے کے لیے، جنت میں پہنچانے کے لیے، شیطان کی دعوت ہوتی ہے جہنم میں ڈالنے کے لیے۔ ابھی سننے والے کیا کرتے تھے؟ جب میں ان سے بات کرتا تھا تو سننے والے سنتے کیسے تھے؟ جعلوا اصابعهم فی آذانهم، جب میں بات کرتا تھا وہ یوں کر لیتے تھے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، واستغشوا ثیابهم، چہرے پر کپڑا رکھ لیتے تھے، یوں کر کے بیٹھتے تھے۔ کوئی ہے بڑے سے بڑا خطیب جو ایسے مجمع سے بات کر کے دکھا تو الٹا ان کو ڈانٹ ڈپٹ کے اٹھ کے چلا جائے گا۔ آپ لوگ سن رہے تو میں بول رہا ہوں، صرف آپ یوں نہ کرو، کانوں میں انگلیاں نہ دو، خالی یوں چھت کو دیکھنا شروع کر دو تو میرا بیان ختم ہو جائے گا۔ میں کہوں گا مشتاق صاحب تشکیل کرو، چلیں، سنتے ہی نہیں۔ تو میں اس ہستی پہ قربان جاؤں، اس کا سینہ کتنا کوئی پلا کا چوڑا تھا کہ سارے سمندر بھی اندر چلے جائیں تو کسی کونے میں آ جائیں، کہ 950 سال سننے والے یوں سنتے تھے، یہ یوں دیکھو، آنکھوں پہ چہرے پر کپڑا، واستغشوا ثیابهم، کوئی کپڑا، اور یوں کر لیتے تھے۔
ہم نے تیری نہیں سننی. تو پھر نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ جاؤ دفع ہو جاؤ. جیسے آج ہمارا مزاج ہے نا، چاہے وہ علماء ہیں غیر علماء ہیں، حتیٰ کہ تبلیغ والے، ذرا سا کوئی ادھر ادھر ہوا تو اس سے ایک دم نفرت. محبت نام کی شے ہی کوئی. مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، جو جتنا دین سے دور ہو اس سے اتنا زیادہ پیار کرو. ہمارا دعوت والا کام مٹا تو دعوت والا جذبہ بھی مٹا. دعوت دینے والا طبیب ڈاکٹر کی طرح ہوتا ہے جو مریض کو دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے اس کا علاج کیسے کرو. ہمارا مزاج اس کا الٹ ہو گیا ہے. ہم نافرمان ایک مریض کی طرح ہے. اگر جس کو اللہ نے ہدایت دی ہے وہ ایک طبیب کی طرح ہے. اس کو اس پہ رحم کرنا تھا، وہ اس سے نفرت کرتا، اس سے بغض رکھتا ہے. یہ نبیوں کا مزاج نہیں ہے. تو کمال ہے. میں جب بھی کبھی اس واقعے کو بیان کرتا ہوں تو میں رک کے بیان کرتا ہوں تو مجھے وہ نوح علیہ السلام یاد آنے لگتے ہیں کہ وہ کیا تھے. چونکہ میں خود بیان کر رہا ہوں اور میں مجمع کی توجہ دیکھ رہا ہوں، پھر میں پیچھے دیکھتا ہوں کہ ان کے سامنے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیسے بات کرتے ہیں. تو پھر نوح علیہ السلام کہتے چلو جاؤ جہنم میں دفع ہو جاؤ. میرا کیا ہے، میں نے تو تبلیغ کر دی. جیسے ہمارے ہاں مقررین تقریر کے بعد کہتے ہیں وما علینا الا البلاغ. انہیں پتہ نہیں بلاغ کہتے کسے. ایک محاورہ بن گیا وما علینا الا البلاغ. بلاغ کا پتہ ہوتا تو ہم گھل جاتے، رل جاتے، مٹ جاتے. تو نوح علیہ السلام کہتے بھی جاؤ دفع ہو جاؤ. نہیں، پھر میں کیا کرتا تھا، یا اللہ جب وہ جعلوا اصابعهم فی آذانہم، کانوں میں انگلیاں، واستغشوا ثیابهم، منہ پہ کپڑا، واصروا، اور اپنے کفر پہ اور زور سے ڈٹ کے چلتے تھے، واستکبروا استکبارا، اور تکبر میں اور آگے چلے جاتے تھے. تو پھر اب میں کیا کرتا تھا، ثم انی دعوتهم جہارا، پھر میں زور سے بولتا تھا تاکہ میری آواز ان کے کانوں میں چلی جائے. کان بند ہے نا، تو میری نارمل آواز آپ کو نہیں آئے گی، لہذا مجھے زور سے بولنا پڑے گا. تو عرض کی یا اللہ میں زور سے بولتا تھا. ثم انی اعلنت لهم، چیخ کے بولتا تھا. فاسررت لهم اسرارا، اور ان کے کانوں کے قریب جا کر بولتا تھا بھائی میری مان لو، میری مان لو. دعوت کسی بھی چیز کے پھیلنے کا ذریعہ تبلیغ ہے، اور بار بار ہوگی تو چیز جا کے. کئی دفعہ نا جو زیادہ پڑھے لکھے آپ صرف 6 نمبر بولتے رہتے ہیں اور کچھ آپ کے پاس ہے ہی نہیں بولنے کو. یعنی کہ پیپسی والوں سے کہو پچھلے 20 سال سے پیپسی بول رہے ہیں، پیپسی پیپسی پیپسی، کچھ اور کیوں نہیں بولتے. یہ بار بار ایک چیز کو کہنا جادو کر دیتا ہے. ہمارے چھوٹے بچے دودھ نہیں پیتے، پیپسی پیتے. انہیں مار مار کے دودھ پلانا پڑتا ہے، نہیں پیتے، اور پیپسی خود ڈھونڈتے پھرتے ہوتے. یہ اس دعوت کی تاثیر ہے کہ ایک چیز کو ہم نے کوئی اپنے علم کا روپ تھوڑا ہی جتلانا ہے کہ ہم بڑے علامہ ہیں. تو ایک جگہ سوراخ کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہی جگہ برما چلائیں گے نا. اگر تھوڑا سا یہاں چلایا، تھوڑا سا یہاں چلایا تو کہیں بھی سوراخ نہیں ہوگا اور آدمی تھک کے بیٹھ جائے گا. گناہوں کے پردے چڑھے ہوئے دل کے اوپر، اس کے اندر لا الہ الا اللہ سے سوراخ کرنا چاہتے ہیں تو زندگی بھٹک گئی ہے غلط راہوں پر. اس میں محمد رسول اللہ کے ذریعے سوراخ کرنا چاہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ وہ اندر کے یقین کو بدل دے اور محمد رسول اللہ باہر کی زندگی کو بدل دے. لہٰذا ایک چیز کو ہی کہنا پڑتا ہے تب جا کر وہ ذہنوں میں راسخ ہوتی. جیسے سبق یاد کرنا ہو تو ایک ہی دفعہ پڑھنے سے تو یاد نہیں ہوتا، اس کو ایک دفعہ دو دفعہ کہتے 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 پھر جب کبھی شوق تھا یاد کرنے کا اب تو وقت ہی نہیں ملتا
تو میں لکھتا تھا، بار بار لکھتا تھا اسے، اور پھر اس کے بعد چھوڑ دیتا تھا۔ جو بھی اب میں بولتا ہوں یہ 30 سال پرانا بولتا ہوں، مجھے اب تو پڑھنے کا موقع نہیں ملتا۔ تو نبیوں کی دعوت میں تکرار ہوتا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور اختصار ہوتا ہے، لمبی بات نہیں ہوتی۔ یہ مزاج عجم ہے، لمبی باتیں کرنا۔ ہم بھی بیٹھتے ہیں ممبر پر تو شروع ہو جاتے ہیں، لیکن یہ مزاج اسلام نہیں ہے، یہ مزاج عجم ہے۔ مزاج اسلام، مزاج انبیاء ہے، مختصر بات کرنا۔ تو بھائیو، یہ بھائی مشتاق کہہ رہا تھا نبی والی معاشرت زندہ کریں۔ ابھی تو نبی والی دعوت ہی نہیں زندہ ہوئی، تو معاشرت کہاں سے زندہ ہوگی؟ ابھی تو جڑ ہی نہیں لگی تو درخت کہاں سے آئے گا؟ زمانہ ہوا ہم نے تبلیغ کو چھوڑ دیا۔ یہ تبلیغ تھوڑا ہی ہے، ایک ویکینڈ اور ایک شب جمعہ اور ایک چلہ۔ وہ اندر کی کوڑن اور درد کو تبلیغ کہتے ہیں، جو آدمی کو بے قرار کر کے لوگوں کے پیچھے پھرائے کہ کہیں جہنم سے بچ جائیں، جہنم سے بچ جائیں۔ تو دونوں طرف فنائیت ہوتی ہے۔ شیطان بھی بڑے خلوص کے ساتھ اور اپنے آپ کو فنا کر کے تبلیغ کا کام کرتا ہے، اور انبیاء بھی اپنے آپ کو فنا کر کے تبلیغ کا کام کرتے ہیں۔ اللہ نے دونوں کی محنت کی اندر کی کیفیت قرآن میں بتائی ہے۔ شیطان نے کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ کہ یا اللہ پھر تیری میری اب لگ گئی، تو نے بھی نکال دیا، اب جو راستہ تیری طرف جاتا ہے میں وہاں جا کے بیٹھ جاؤں گا، چلے کے لیے نہیں، 6 سال کے لیے نہیں، 8 سال کے لیے نہیں، میں وہاں ساری زندگی ڈیرے ڈال کے بیٹھوں گا۔ جو آئے گا اس کو سامنے سے پکڑوں گا، نکل گیا تو پیچھے سے پکڑوں گا، نکل گیا تو دائیں طرف سے پکڑوں گا، نکل گیا تو بائیں طرف سے پکڑوں گا، چاروں طرف سے میں اس پہ فائر کروں گا۔ پھر تو دیکھنا کوئی تیری ماننے والا نکلے گا، باقی تو سارے میرے یار ہوں گے۔ ایک دفعہ شیطان سے کسی نے پوچھا تیرے دوست کون ہیں، تیرے یار کون ہیں؟ تو اس نے کہا 3 باتوں میں سے ایک بات بھی جس میں ہو وہ میرا بڑا یار ہے۔ 3 میں ایک بات، ایک وہ غصے والا ہو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، یا وہ نشہ کرتا ہو، شراب پیتا ہو، کوئی اور نشہ کرتا ہو، مجھے بڑا پیارا ہے، یا وہ بخیل ہو، بخیل سمجھیں کیا کہتے ہیں، کنجوس ہو، شوم کنجوس ہو، تو مجھے بڑا پیارا لگتا ہے۔ اور اگلی سنو، اور اگر یہ تینوں باتیں کسی میں اکٹھی ہو جائیں کہ غصہ بھی ہو، نشہ بھی ہو، کنجوس بھی ہو، پھر وہ شیخ ہوتا ہے اور میں مرید ہوتا ہوں، پھر وہ پیر ہوتا ہے میں مرید ہوتا ہوں۔ شیطان بھی ٹوٹ کے تبلیغ کرتا ہے اور نبی بھی اپنے آپ کو کھلا دیتے ہیں کہ رب انی دعوت قومی لیلا ونہار، اے میرے رب دن رات تجھے تیری طرف پکارا، نہ دن دیکھا نہ رات۔ اور اپنے نبی کو دیکھو، آپ اتنا لگے کہ اللہ کو کہنا پڑا فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، میرے حبیب آپ آہیں بھرتے بھرتے کہیں ختم نہ ہو جائیں۔ اب آپ لوگ یہاں اس ملک میں رہتے ہو، ان لوگوں کے ساتھ آپ دن رات ڈیل کرتے ہو، کبھی آپ کی ہائے نہیں نکلتی کہ یہ کاش ہم ان کو کچھ کر سکتے، ان سے کام لیتے ہو، ان سے نفع اٹھاتے ہو، انہیں کو دھوکے دیتے ہو، جنہوں نے تمہیں پاسپورٹ دیے، جنہوں نے تمہیں ملک دیا، جنہوں نے تمہیں ہر سہولت دی، تمہارے بچوں کو تعلیم دی، تمہیں تمہارے علاج کیے،
تمہارے ہر قسم کے شہری حقوق دیے، حالانکہ تم انڈین بیٹھے میرے سامنے، یہ پاکستانی ہو یا بنگلہ دیشی، لیکن انہوں نے تمہیں برابر کر دیا، انہی کے ساتھ دھوکہ، فراڈ بھی، جھوٹے کاغذات بھی، ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ بھی، فراڈ بھی. پتہ نہیں کون مفتی ہیں جو کہتے ہیں جائز ہے جھوٹ بول، پیسے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، پیسہ بچانے کے لیے. میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو گناہ نہیں کر سکتا، ایک کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا. اور آج میرا مسلم معاشرہ سب مرد ہو یا عورت وہ جھوٹ اور دھوکے کا انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ ریل گاڑی سے اترے تو ایک سکھ نوجوان اوپر چڑھنے لگا، تو شاہ صاحب کی ایک دم ہائے نکلی، ہائے. تو وہ کہنے لگا بزرگوں کیوں ہے؟ تو شاہ جی نے کہا ایسا خوبصورت چہرہ جہنم میں جلے گا. تو اس نے وہیں کلمہ پڑھ لیا. تبلیغ اندر کی درد کے ساتھ جو لفظ بولا جاتا ہے وہ تبلیغ بنتا ہے، باقی تقریر ہے، خطابت ہے. جو اندر کی کڑن اور غم کے ساتھ جو بات دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. اقبال نے شکوہ جواب شکوہ میں لکھا ہے، آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، آسمان چیر گیا. بول ایسے ہوتے ہیں کہ آسمان چیر کے رکھ دیتے. ابھی ہم اس غم سے نا آشنا ہیں تو دعوت والے کیسے بنیں گے؟ لیکن چونکہ زوال کا وقت ہے، زوال ہر چیز میں کمی ہے، تو جتنا ہو رہا ہے یہ بھی اللہ کو انتہائی عالی شان درجے پر محبوب اور پسند ہے، اور ایک دن اسی کو اللہ ذریعہ بنا کر ہدایت کی ہوا چلائے گا. تو پہلے ہماری عورتوں کا، آپ کا، ہم سب کا یہ ذہن ہو کہ ہم اللہ کے دین کے داعی ہیں، ہم اللہ کی طرف پکارنے والے ہیں. جو غلط راستوں کی دعوت دے رہے ہیں وہ جا کر شیطان سے جڑ جاتے ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. انسانوں میں، جنات میں کچھ شیاطین ہیں، کچھ انسان ہیں جو غلط چیز کو پھیلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، ان کا تعلق ادھر جڑ جاتا ہے. اور جو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں ان کا تعلق جا کر انبیاء سے جڑ جاتا ہے. ادع الى سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلهم بالتي هي احسن ادع الى ربک انک لعلی هدى مستقیم قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. یہ جو آیت ہے نا، قل هذه سبیلی، ان سے کہو کہ یہ میرا راستہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. یہ آیت اس انداز میں نہیں آئی کہ کہو میرے نبی ان سے میرا یہ راستہ ہے. اس میں ایک خاص معنی پایا جاتا ہے جس کو پہلے میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں، اس سے یہ آیت واضح ہوگی. ایک آدمی کوئی نئی گاڑی خریدتا ہے اچھی، تو جب وہ کہتا ہے نا یہ میری گاڑی ہے، تو اس کے لہجے میں ذرا ایک اٹھان ہوتی، کہتے یہ میری گاڑی ہے، مطلب نئی خریدی ہے، میری گاڑی ہے.
ایک نوجوان نے مجھے اپنی گاڑی میں بیٹھا کر یہ 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی ہے، یہ ہے، مطلب میں اب یہیں کی سنا رہا ہوں، یہیں کی، اور نا یہ 2.5 لاکھ پاؤنڈ کی ہے، تو وہ صرف خبر نہیں دے رہا، اس میں فخر ہے. سمجھ گیا میری بات؟ میری گاڑی ہے، اس میں ایک اٹھان ہے، ایک فخر ہے، صرف وہ خبر نہیں دے رہا کہ مولانا صاحب یہ میری گاڑی، وہ کہہ رہے یہ آپ کو پتہ نہیں ہے 2.5 لاکھ کی ہے، پاکستان میں 6 کروڑ کی ہے. میری بات سمجھ میں آئی؟ تو اللہ اپنے حبیب سے فرما رہا ہے میرے حبیب یہ جو قریش ہیں یہ مختلف چیزوں پہ فخر کرتے ہیں، ہم شاعر ہیں، ہم خطیب ہیں، ادیب ہیں، خاندانی ہیں، شاہ سوار ہیں، جنگجو ہیں، دلیر ہیں، بہادر ہیں، مختلف چیزوں پہ یہ گردن اٹھاتے ہیں، فخر کرتے ہیں. تو کہے ہذہ سبیلی، میرا بھی پھر یہ راستہ ہے. فخر سے کہو، فخر سے، میرا بھی پھر یہ راستہ ہے. کیا؟ میں اللہ کی طرف بلا تھا. دعوت کے زندہ ہونے سے ایسا ہے جیسے جڑ چل پڑے. جڑ جب چل پڑتی ہے تو اب اس کو سنبھالنے کے لیے کچھ محنتیں ہیں، وہ ہوتی جائیں گی تو درخت بھی بنے گا، سایہ بھی بنے گا، پھول بھی آئیں گے، پھل بھی آئے گا، نفع بھی دے گا. اس لیے اب اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، تو کہا وَعَمِلَ صَالِحًا، اور کہا وَإِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. دعوت سب سے حسین عمل ہے لیکن اس کے ساتھ عمل صالح ہو. تو ایک تو ہمارا ہر مرد عورت کسی بھی، اب آپ کا یہ ملک ہے، اب آپ ہندوستان کے نہیں ہو، پاکستان کے نہیں ہو، بنگلہ دیش کے نہیں ہو، انگلستان کے ہو، اسے اپنا ملک سمجھو. تو پیچھے جائیدادیں بنانا چھوڑ دو، یہاں خرچ کرو. تمہاری نسلیں اب انڈیا جا کے آباد نہیں ہوں گی، تمہاری نسلیں پاکستان جا کے آباد نہیں ہوں گی. کتنا ہی زور لگا لو واپس نہیں جائیں گے. یہاں کی سہولت، یہاں انصاف ہے، عدل ہے، وہاں ظلم ہے، ستم ہے. ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا تو لوگوں نے افسوس کیا، خان صاحب آپ کا خرگوش گم ہو گیا. کہنے لگا آپ کو کوئی بات نہیں ہے، اس کو نسوار کا عادی کیا ہے، جب نشہ ٹوٹے گا ہمارے پاس آئے گا. تمہیں یہاں کی نسوار لگی ہوئی ہے، تمہاری نسلوں کو یہاں کی نسوار لگی ہے، یہ واپس جائیں گے. لہذا اسے اپنا ملک سمجھو، جو بنانا ہے یہاں بناؤ. یہ میر پوریوں کے میں نے گھر دیکھے، وہاں کروڑوں روپے کے گھر بنے ہوئے، اندر گائے پہ بھینس بدی ہوئی، اندر بھینسیں بدی ہوئی. وہی پیسہ یہاں خرچ کرتے، ان کے بھی کام آتا، لوگوں کے بھی کام آتا. خالی گھر. 2 دفعہ میں گیا میرپور جماعت میں، بڑے بڑے گھر، کروڑوں روپے لگے ہوئے خالی. ساری دنیا میں لوگ کرائے پہ مکان لیتے ہیں اور میرپور میں وہ کرایہ دے کے مکان میں ٹھہراتے ہیں. کیا یہ پیسے لو میرے گھر میں رکھو؟ تو ایسی حماقت نہ کرو. یہ تمہارا دیش ہے، اسے اپنا دیش سمجھو، یہاں خرچ کرو. ٹیکس پورا دو، جھوٹ نہ بولو. ایک طرف سچ ہے، ایک طرف 4 پیسے ہیں، دونوں کو تول لو. اللہ کی قسم ایک سچے بول پر ساری کائنات قربان کی جا سکتی. ایک سچے بول پر ساری کائنات قربان کی جا سکتی. مسلمان جھوٹ نہیں بولتا ہے، دھوکہ نہیں دیتا ہے، فریب نہیں کرتا ہے، فراڈ نہیں کرتا ہے. وہ پیسے کا غلام نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کا غلام. وہ دنیا کو گزرگاہ سمجھتا ہے، اسے رہنے کی جگہ نہیں سمجھتا. اسے پتا ہے کہ میں نے چھوڑ کے چلے جانا ہے. تو کہ حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، قزاق اجل کا لوٹے ہے دن رات برا کر نقارا. کیا بدھیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دواں اور انگارا. سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب آزاد چلے گا بنجارا. یہاں خرچ کرو.
ہاں تمہارے کوئی غریب رشتہ دار ہیں، تمہارے والدین ہیں، ان کے لیے خرچ بھیجو. کوئی تمہارے عزیزوں میں بہت بیمار ہو گیا ہے، کسی کی بچی جوان ہے، اس کا. لیکن اپنے پلاٹ خرید رہے ہیں اور اپنی جائیدادیں خرید رہے ہیں، پیچھے قبضے ہو جاتے ہیں، لوگ غلط کاغذات بنا کے قبضہ کر کے بیٹھے تھے. یہاں خرچ کرو، یہاں مسجدیں بناؤ، یہاں مدرسے بناؤ. جو پاکستان انڈیا سے چندہ مانگ رہے ہیں ان کو ایک پیسہ نہ دو. کہ بھائی پاکستان میں 18 کروڑ مسلمان رہتے ہیں، اگر وہ میرا مدرسہ نہیں چلا سکتے تو پھر میں ایسا مدرسہ کیوں چلاؤں کہ انگلستان آ کے چندہ مانگوں؟ اگر انڈیا کے 40 کروڑ مسلمان وہاں ایک مسجد نہیں بنا سکتے تو مجھے انگلستان آئے تو مسجد چھوڑ دوں، پھر میں ضروری مسجد بنا. تمہاری نسلیں بڑھ رہی ہیں یہاں، ان کے لیے بڑی بڑی مسجدیں دیکھو، مدرسے بناؤ، اسکول بناؤ، کالج بناؤ، یونیورسٹیز بناؤ. یہاں کتنے لوگ ہیں جو انتہائی تنگ دست ہیں، انہیں ڈھونڈ کے ان پہ خرچ کرو. پڑوسی آپ نے فرمایا ما آمن بی من بات شبعان وجهه جائع. وہ میرے اوپر ایمان نہیں لایا، وہ میرے اوپر ایمان نہیں لایا جو خود تو روٹی کھا رہا ہو اور پڑوسی بھوکا ہو. وہ ایمان والا ہی نہیں. واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں. کون؟ من لا یأمن جارہ بوائقہ، جو پڑوسیوں کو تنگ کرتا ہو وہ ایمان والا نہیں ہے. یہاں غریب ڈھونڈو. تمہاری نسل بڑھ رہی، تمہاری مسجدیں چھوٹی ہو رہی ہیں اللہ کے فضل سے. یہاں تمہیں مدارس کی ضرورت ہے، مکاتب کی ضرورت ہے، مساجد کی ضرورت ہے، مراکز کی ضرورت ہے، اسکول بڑے چاہیے. ایک اسکول سارے اس علاقے کے مسلمانوں کے بچوں کو کیسے وہ چلا سکتا ہے؟ جو کرنا ہے یہاں کرو. میں دیانتداری سے یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں، جھوٹ نہ بولو. مال بچانے کے لیے ان کو دھوکہ نہ دو جو آپ کو دھوکہ نہیں دیتے. ظلم و ستم کی انتہا ہے. احسان دانش نے ایک واقعہ لکھا اپنی کتاب زندگی میں کہ دلی میں ایک جیب کترا تھا، جو وہ جیب کاٹنے والا، اس کے آگے شاگرد تھے، وہ کمائی کر کے لاتے تھے. تو ایک شام ایک لڑکا 2 روپے لے کر آیا. تو اس کے گرو نے اس کو ڈانٹا کہ آج صرف 2 روپے لائے. تو اس نے کہا استاد جی آج بڑا موٹا مال کمایا تھا. ایک انگریز کا بٹوا نکالا. جب انگریز کی حکومت تھی، پری پارٹیشن، بہت پیسے تھے اس. 2-4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو تانا دے دیا کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی، تو پھر میرے نبی کو کتنا شرمندہ ہونا پڑے گا میری وجہ سے. تو میں نے جا کر وہ اس کو واپس کر دیا اور یہ 2 روپے اپنے کے کھسکا کے لایا. تو گرو نے اس کو 10 روپے انعام دیے کہ یہ تیرا انعام ہے جو سوچ تو نے سوچی تھی. تو اس زمانے کا تو چور بھی اتنا حیا والا تھا. ہمارے تو 5 وقت کے نمازی ٹیکس بچانے کے لیے ہر جھوٹ بولنے کو تیار، ہر جھوٹ بولنے کو تیار. رب پالنے والا ہے یا پونڈ پالنے والا ہے؟ اللہ نے پہلا تعارف کروایا الحمدللہ العالمین. بھول جاؤ کہ ڈالر اور پاؤنڈ سے زندگی بنتی ہے، پالنے والا اللہ ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. کائنات میں ہر چلنے والے، اڑنے والے، تیرنے والے، زمین پہ کرولنگ کرنے والے، سب کی روٹی تیرے اللہ کے ذمہ ہے. کسی سے غافل نہیں ہے. لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ. ایک ذرے کے برابر کوئی چیز اسے چھپی ہوئی نہیں ہے. ما كان الله ليعجزه من شيء في
الارض ولا فی السماء، کوئی چیز میرے اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی. للہ خزائن السماوات والارض، میرے رب کے پاس زمین آسمان کے خزانے ہیں. وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، اسی کے پاس غیبی خزانوں کی چابیاں ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اللہ ہی کے پاس ہر چیز کے بے شمار خزانے ہیں. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ مَا مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. یہ کون ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو، یہ اللہ ہے. جس کا رب اللہ ہو وہ کیوں جھوٹ بولے، وہ کیوں دھوکہ دے؟ ہمارے نبی کی عادت تھی ظہر کے بعد بازار کا چکر لگاتے تھے. ظہر کے بعد پورے بازار کا چکر لگاتے تھے. وہ چیک کرتے تھے ہر ایک کو کہ صحیح کام کر رہا ہے یا کوئی غلط تو نہیں شروع ہوگی. منڈی میں جاتے تھے تو ایک دفعہ آپ گئے تو ایک آدمی نے گندم رکھی تھی تو آپ نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا، باہر نکالا تو گیلی گندم. آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا جی بارش ہو گئی تھی تو پھر میں نے اس کو اندر کر دیا، خشک کو اوپر کر دیا. تو آپ نے کہا اچھا دھوکہ دے رہے ہو، اس کو باہر نکالو تاکہ خریدنے والے کو پتا ہو کہ اس میں یہ کمی آ گئی ہے. من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا. مسلمان ہے ہی وہ جو اوروں کا خیر خواہ. خیر کا لفظ جہاں بھی آیا نا، میں 100% تو نہیں کہہ سکتا ہوں، 99% جو نظروں سے گزرا تو اس کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے، عبادات کے ساتھ نہیں. خیر الناس من ينفع الناس، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. اريد ان اكون خیر الناس، یہ سوال ہے، وہ خبر ہے. یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں سب سے بہترین بن جاؤں باٹلی ڈیوزبری میں. تو آپ نے فرمایا کن نافعا للناس تکن خیر الناس، لوگوں کو نفع پہنچایا کر، سب سے زیادہ بھلا تو بن جائے گا. خیرکم لأہلہ، سب سے بہترین انسان جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. وانا خیرکم لأہلی، اور میں تم سب میں سب سے زیادہ اچھا سلوک کرتا ہوں اپنے گھر والوں کے ساتھ. دعوت ہماری بنیاد ہے، اس پر عمارت کھڑی ہوتی ہے. عبادات ہماری عمارت ہیں جس سے ایک گھر کی شکل بنتی ہے، جس میں نماز سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے. اذا حزبہ امر فزع الى الصلاۃ، جہاں کوئی پریشانی آتی ہے فوراً نماز کے لیے مصلی بچھا دو. ایک دفعہ 4 دن گزر گئے کھانے کو نہیں تھا، تو 3 دن تو عام صبر ہو جاتا تھا، 4تھا دن آیا تو مشکل ہو گیا. تو فرمایا حضرت عائشہ سے اچھا پھر میں جاتا ہوں اپنے اللہ سے بات کرتا ہوں. تو اب مسجد میں آئے اور ایک ستون کے پیچھے نماز کی نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے. پھر سلام پھیرا، پھر دوسرے ستون کے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے، وہاں نماز پڑھی. پھر سلام پھیرا، پھر تیسرے ستون کے پیچھے جا کے. اتنے میں حضرت عثمان آئے. حضرت عائشہ سے پوچھا اللہ کے نبی کہاں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا 4 دن سے کھانے کو نہیں تھا، اللہ سے بات کرنے گئے. تو وہ رونے لگے تو ہم سے بات کیوں نہ کی؟ مجھ سے کہتے، عبد الرحمان سے کہتے، ثابت بن قیس سے کہتے. بھاگے ہوئے گئے اور پورا اونٹ بھر کے لائے سامان، آ کے اتارا. پھر بھاگے ہوئے گئے اور گھر میں پکا ہوا تھا کہ پکانے میں دیر لگ جائے گی اور اللہ کے نبی کو بھوک زیادہ ہے، تو وہ پکا اٹھا کے لا کے رکھا اور چلے گئے. اتنے میں ہمارے نبی آئے. تو فرمایا یہ کیا ہوا، کہاں سے آیا؟ حضرت عائشہ نے عرض کیا آپ جو اللہ سے مانگنے گئے تھے تو اللہ نے تو دینا ہی تو تھا، تو کون لائے گا؟ عثمان لائے. تو آپ نے کہا اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا. اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا. اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا. 3 دفعہ ان کے لیے دعا کی. تو نماز
عبادات میں نماز، پورے گھر میں بے نمازی کوئی نہ ہو، سارے معاشرے میں بے نمازی کوئی نہ ہو، جیسی ہے ٹکریں مارو چھوڑو نہیں، چاہے ٹکریں مارو چھوڑو نہیں۔ آج وہ نماز شاید نہ مل سکے جس میں بندہ اور رب آپس میں مخاطب ہوتے ہیں اور آپس میں خطاب ہوتا ہے، مخاطب مخاطب بنتے ہیں، لیکن یہ جو حاضری ہے نا، یہ بھی بہت عالی شان چیز۔ نماز نہ چھوٹے، اتنی نماز خوبصورت ہوتی جائے گی، اخلاق بھی بہتر ہوں گے، رزق بھی کھلے گا۔ اب کیا ایک مشکل ہے کہ سب کو کمانا پڑتا ہے تب جا کے پہیہ گھومتا ہے، کیونکہ ہم بالکل ڈپینڈ کر گئے ہیں چیزوں پر، پیسوں پر، اسباب پر۔ اسباب یقیناً اسباب کا انکار تو جہالت ہے، اور اسباب پر یقین گمراہی ہے، نہ یہ بیکار ہے نہ ان پر دار و مدار ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ اور اسباب بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا جو یہ چاہے اس کی عمر لمبی ہو اور اس کا رزق بڑھ جائے تو وہ ماں باپ کی خدمت کرے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، ماں باپ کی خدمت کرے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ جو یہ چاہے اس کی، میں دوبارہ دہراتا ہوں، جو یہ چاہے اس کی عمر لمبی ہو، اس کا رزق زیادہ ہو، تو ماں باپ کی خدمت کرے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ تقریباً پورے ہی معاشرے میں، صرف آپ کی بات نہیں کر رہا، ہمارے پاکستان میں بھی ہر جگہ ماں باپ دکھی ہیں۔ میرے نبی سے پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتہ۔ کا کوئی نشانی کا نشانی ہے کہ جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گے تو قیامت آ جائے گی۔ بیٹیاں جب بیٹیاں بھی ماؤں کو ذلیل کریں گی تو قیامت آ جائے گی۔ تو آپ نے کہا جو ماں باپ کی خدمت کرے، جو رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، اللہ اس کا رزق بڑھائے گا۔ یہ راستے ہم اختیار کریں۔ ایک اور اس کے ساتھ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا کو ہاتھ کھل جائے، یوسع علیہ رزق، میرا رزق بڑھ جائے، تنگی ہے۔ تو ہمارے نبی کی عادت تھی کبھی لمبے لمبے وظیفے نہیں بتاتے تھے۔ ہمارے نا انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں لمبے لمبے وظیفے پڑھنے کا بڑا رواج، ایک ایک ہزار دانے کی تسبیح پکڑ کے بیٹھے ہوتے، پڑھ میرا نبی قربان جاؤں اپنی امت کو آئے ہائے 3 دن تراویح پڑھی، چوتھے دن آئے نہیں، مسجد بھری ہوئی، تہجد تک سارے بیٹھے رہے کہ ابھی آئیں، نہیں آئے۔ پھر فجر کی نماز میں آ کے فرمایا کہ میں دیکھ رہا تھا تم سب کا شوق ذوق، لیکن میں اس ڈر سے نہیں آیا کہ کہیں تم پہ یہ واجب نہ ہو جائے، فرض نہ ہو جائے، اس لیے نہیں آیا۔ اپنی امت کو مشقت سے بچاتے تھے، اور جو جانے والے ہوتے تھے ان کو بھی کہتے تھے نرمی رکھنا، آسانی رکھنا، سختی نہ کرنا، سختی نہ کرنا، سخت فتوے نہ سنانا۔ ہمارے کتنے نوجوانوں نے جو فتوا تو ہے لیکن یہ تقوی کے خلاف ہے، اور مصیبت اس کا بڑا بوڑ کے رکھ دیتے۔ فتوا ہوتا ہی تقوی کے مطابق، ہاں ایک تقوی کا چھوٹا درجہ، ایک بڑا درجہ۔ فتوا تو ہے لیکن تقوی نہیں۔ مجھے یہ بات ہضم نہیں ہوتی، ممکن ہے میری بات کے ساتھ اختلاف کیا جا سکتا ہے چونکہ میں کون سا کوئی اتنا بڑا علامہ ہوں، لیکن مجھے یہ بات ہضم نہیں ہوتی ہے۔ فتوا تو ہے لیکن تقوی نہیں۔ ارے اللہ کے بندے یہ بھی تقوی ہے۔ ہاں ایک تقوی کا ادنا درجہ ہے، ایک اعلیٰ درجہ ہے۔ ایک 33 نمبر لے کے پاس ہوتا ہے، ایک 90 نمبر لے کے پاس ہوتا ہے۔ اب جو 33 نمبر لے کے پاس ہو اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے تو فیل ہو گیا۔ بشرا ولا تنفرا، یسرا ولا تعسرا۔ اور بشارت عجب لفظ ہے بشارت۔ تو میں اہل علم سے کہا کہتا ہوں کہ جو عربی نہ جاننے کا ستم ہم نے ڈھایا ہے نا اپنے اوپر اپنے بچوں پر، اس کی تلافی کوئی کہ اللہ کی زبان، اللہ نے اس کو اپنے لیے پسند کیا، اپنے نبی کے لیے، اپنے قرآن کے لیے۔ بشرا،
خوشخبری سناؤ، ہمارا ترجمہ خوشخبری سناؤ. یہ خوشخبری سنانا اس کا بہت ادنا مطلب ہے. یہ بشارہ سے ہے، بشارہ بشارہ بشر، چہرے مہرے کو بشر کہتے ہیں. تو میرا نبی فرما رہا ہے ایسی بات سناؤ لوگوں کو کہ ان کو چہرے پہ خوشی آ جائے. ایسی بات سناؤ، ڈرانا دھمکانا نہ کرو، خوشخبریاں سنو. صرف خوشخبری نہیں، ایسی خوشخبری کہ چہرہ ایسے مایوسی نکل جائے. تو میرے نبی کی عادت لمبے لمبے وظیفے بتانے کی نہیں تھی. یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا رزق بڑھ جائے. آسان کام، عدیم علی الطہارہ وسع علیک رزقک، باوضو رہا کر تیرا رزق بڑھ جائے گا. باوضو رہو رزق بڑھ جائے گا. تیسرا، ما نقص مال امرئ من صدقہ، تم اللہ کے نام پہ خرچ کرو، اللہ تمہارا رزق بڑھائے گا. تو اگر ہم ان اعمال کے ساتھ کمائی میں لگیں گے تو ہماری کمائیوں میں برکت ہو جائے گی. ورنہ ابھی میرا اپنا ماموزاد بھائی کہہ رہا تھا ایک بل ادا کرتے ہیں تو دوسرا سر پہ آ جاتا ہے، وہ ادا کرتے ہیں تو تیسرا سر پہ آ جاتا ہے. پورا مہینہ اسی ٹکرے مارنے میں گزر جاتا ہے کہ اے بل آ گیا، او بل آ گیا، اے بل آ گیا. تو یہ میں نے صرف 3 کام بتائے اس وقت، 3 کام. باوضو رہو، یہ عورتیں مرد باوضو رہو، رزق بڑھے گا. تجربے کے لیے نہ کرنا ورنہ اگلا بھی چلا جائے گا. تجربہ میری بات کا کرو. کبھی طارق جمیل نے یوں کہا تھا، چلو بھائی کر کے دیکھتے ہیں. جب اللہ کے نبی کی خبر آئے تو پھر تجربے سے نہیں کیا کرتے، پھر یقین سے کیا کرتے. وہ ایک ایسی مثال سی ہے لطیفہ کہ ایک وہ مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے تو ایک دیہاتی دریا پار جمعے میں آیا کرتا تھا جمعہ پڑھنے. کبھی جو بسم اللہ پڑھ کے جہاں کود جائے اللہ پار کر دیتا ہے. انہوں نے کہا لے بھائی مولوی صاحب نے تو کام ہی آسان کر دیا، میں تو کشتی پہ آتا تھا، کشتی پہ جاتا تھا، ہو گیا بسم اللہ. اور جیسا یقین ہوتا ہے ویسا معاملہ ہوتا ہے، اللہ نے پار لگا دیا. اگلے جو اسی طرح کے مولانا صاحب بڑا شکریہ، کیا وہ جو آپ نے پچھلی دفعہ بتایا تھا میرا تو کام بن گیا. تو کیسے؟ کہ میں تو یوں گیا یوں ہے. کہ نہیں جھوٹ بولتے ہو. انہوں نے کہا جی مولوی جی ہو گیا ہے. کہ اچھا چلو. اور مولوی جی کہنے لگے چلو. ان کا آپ نے تو بتایا آپ چلو. کہ نہیں پہلے مجھے رسا باندھو پھر جاؤں گا. ان کا تو پہ واپس جا، تیرا کام نہیں بڑھتا. اللہ کے نبی کی خبر پر یقین کیا جاتا ہے، تجربہ نہیں کیا جاتا. اس کے بعد جو بھی ہے ہم اس کو پرکھ سکتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں، اس نے کہا تھا کر کے دیکھتے ہیں. میرے نبی کی خبر تو عرش کی خبر ہوتی، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. تو یہ تو صرف زبان حرکت کرتی، کلام تو اللہ کی طرف سے آ رہا ہوتا. باوضو رہو، صدقہ کرو، ماں باپ ہیں ان کی خدمت کرو، مر گئے ہیں ان کی قبر پہ جاؤ، نہیں جانے کا وقت ان کے لیے بیٹھ کے دعا کرو، ان کے لیے نفل پڑھو، ان کے لیے روزہ رکھو، ان کے لیے صدقہ کرو، ان کے لیے کوئی نیک کام کرو. رشتہ دار موجود ہیں، میرے نبی نے فرمایا سب سے بہترین قدم وہ ہے جو اللہ کے راستے میں اٹھایا جائے. اس کے بعد سب سے بہترین قدم وہ ہے جو رشتہ داروں کو ملنے کے لیے اٹھایا جائے. اب تمہاری زندگی ایسی مشین کی طرح بن گئی ہے کہ تمہارے پیچھے بھائی رہتا، تم 6 مہینے اس کو دیکھنے نہیں جاتے. تو یہ رشتہ داروں سے ملنا، حسن سلوک بھی رزق کے بڑھانے کا، برکتوں کے آنے کا ذریعہ ہے. تو میرے نبی کی زندگی میں دعوت کے ذریعے سے آپ نے ایک عمارت کو کھڑا کیا. اس میں دعوت اس کی بنیاد کے بغیر کچھ نہیں. عبادات اس پر ایک عمارت بن کے آتی. عبادات میں نماز ہر مرد عورت کے لیے، زکوٰۃ اور حج
صرف پیسے والوں کے لیے، لیکن نماز اور روزہ ہر مسلمان مرد عورت کے لیے. تو کوئی بے نمازی نہ ہو، جیسی بھی الٹی سیدھی ٹکر مارتا ہے مارے. اللہ کو سجدہ پسند ہے، بہت پسند. تیسری چیز اس پر جا کر چھت بنے گی اور پھر بلڈنگ مکمل ہو جائے گی. اب آپ اس میں نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اس میں رہ بھی سکتے ہیں. آپ کا وہ آفس ہے تو آفس کا کام کرو، مسجد ہے تو نماز پڑھو، گھر ہے تو رہائش رکھو. چھت پڑنے کے بعد ہی کام بنے گا. وہ جو چھت ہے جس پر جا کر اسلام مکمل ہوگا وہ ہے میرے نبی کی معاشرت، جو بھائی مشتاق کہہ رہے تھے. میرے نبی کے اخلاق، میرے نبی کے رویے. وہ یہ نہیں کہ کمرہ عبادت کے لیے بنا دو تو نبی والی معاشرت ہوگی. میرے نبی کے گھر میں تو کوئی کمرہ نہیں تھا جس میں عبادت ہوتی تھی، وہ کمرہ ہی ایک تھا. نہیں، اس سے نہیں معاشرت آئے گی. معاشرت نبی والے اخلاق سے آئے گی، نبی والے رویے سے آئے گی، نبی والے سلوک سے اسلامی معاشرت زندہ ہوگی. عبادات تو پہلے بھی قائم ہیں. اتنے مدارس قائم ہو چکے ہیں، بچیاں اتنی پڑھ پڑھ کے فارغ ہو رہی، بچے اتنے پڑھ پڑھ کے فارغ ہو رہے ہیں. تبلیغ کا کام ماشاءاللہ بہت اللہ نے اپنے فضل و کرم سے خیر و برکت کے ساتھ اس کو بڑھا دیا ہے، بڑھ رہا ہے، پھیلا دیا ہے، پھیل رہا ہے. جہاں اگر اس کو بریک لگ رہی نا، اس کو ایک سپیڈ بریکر آ گیا جس کو پار نہیں کر پا رہے، وہ ہے نبوت والے اخلاق. یہ اسلام کا سب سے اعلیٰ درجے کا چیپٹر، سب سے ہائیسٹ مارکس اس کے ہوں گے جو نبی والے اخلاق سیکھ جائے. اور اگر اس کو ایک لفظ میں بیان کروں، ایک لفظ میں، اخلاق تو بہت لمبا چیپٹر ہے، ایک لفظ میں بیان کروں تو وہ ہے برداشت کر، اوروں کی برداشت کر. بیوی کو غصہ آ گیا، خامد کے لیے نبی والا خلق برداشت. خامد کو غصہ آ گیا، بیوی کے لیے نبی والے اخلاق برداشت. باپ کو ماں کو غصہ آ گیا، اولاد کے لیے نبی والے اخلاق برداشت. اولاد کو غصہ آ جائے، وہ بھی تو انسان ہے، وہ بھی فرشتے نہیں ہے، تو ماں باپ کے لیے نبی والے اخلاق برداشت. بھائی کو غصہ آ گیا تو بھائی کے لیے نبی والے اخلاق برداشت. پڑوسی کو غصہ آ گیا تو پڑوسی کے لیے نبی والے اخلاق ہیں برداشت. دوست کو غصہ آ گیا تو دوست کے لیے نبی والے اخلاق ہیں برداشت. ایک کام برداشت کا سیکھ لیں تو گھر جنت بن جائیں گے. نبوت والی معاشرت میرے بھائیوں، میری بہنوں، وہ اخلاق سے آتی ہے، وہ کمرہ عبادت کے لیے بنانے سے نہیں آتی. کیونکہ زندگی کا جو میک اپ ہے، زندگی کا میک اپ ایک ہے جسم کا میک اپ، سرخی پاؤڈر لگا لیا. اب تو مردوں کو بھی بیوٹی پارلر ہیں، عورتوں کو بھی بیوٹی پارلر ہیں، اب تو دونوں کے ہیں. کوئی منع نہیں ہے. میرے نبی نے کہا تزینوا لنسائکم، اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو. حکم دیا اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو، حکم دیا. اور عورتوں کو ترغیب دی. آپ نے اس کو انڈائریکٹ کر کے دی، ڈائریکٹ انڈائریکٹ یوں فرمایا کہ جنت کی حور اپنے خامد کے لیے ایسے میک اپ کرے گی، ایسے زیب و زینت اختیار کرے گی جیسے ام سلمہ میرے لیے کرتی ہے. انڈائریکٹ کا تو میک اپ جو زندگی کا ایک گھر کا جو میک اپ ہے، وہ یہ نہیں کہ ادھر پڑا ہوا بڑا خوبصورت صوفہ سیٹ اور ادھر بڑا خوبصورت پڑا ہوا کوئی پھولوں کا سیٹ اور ادھر کونے میں کوئی بہت خوبصورت ٹیبل لیمپ پڑا ہوا اور بیڈ اتنے 1000 پاؤنڈ کا ہو اور گھر 2 لاکھ پاؤنڈ کا ہو. اس سے نہیں زندگی خوبصورت ہوتی. زندگی کا میک اپ وہ اچھے اخلاق ہیں. ایک مسکراہٹ،
یہ لندن کی ایک خاتون پاکستانی، وہ مجھے آ کے ملی اور زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ ان کے خامن کروڑوں پتی ہیں، پاؤنڈز میں وہ بندہ کروڑوں پتی، اور لاہور میں اربوں روپے کی پراپرٹی اس بندے کی۔ تو میرے پاس آ کر بیٹھی اور کوئی بات کرنے سے پہلے رونا شروع کر دیا۔ اللہ، میں اس ہیرے کے سیٹ کو کیا کروں، میں اس کروڑوں کی گاڑی کو آگ لگاؤں، میں اس قیمتی لباس کو کیا کروں، میرے خامند کا بول ہی میرے ساتھ ٹھیک نہیں۔ تو کوئی اور عورت دیکھے تو کہے یہ عورت کتنی خوش قسمت ہے، ہیروں کا سیٹ اور لاکھوں روپے کا جوڑا اور کروڑوں روپے کی گاڑی، یہ کتنی خوش قسمت ہے۔ جو اس گاڑی میں بیٹھی ہے وہ ہمارے سامنے بچیوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے رو رہی ہے کہ مجھے ان چیزوں نے خوش نہیں کیا چونکہ میرے خامند کا رویہ ٹھیک نہیں ہے میرے ساتھ۔ گھر میں جو خوبصورتی آئے گی چیزوں سے نہیں آئے گی، اعلیٰ بیڈ روم سے نہیں آئے گی، وہ آپ کے رویوں سے آئے گی، آپ کے بول سے آئے گی۔ خامند بیوی کو مسکرا کے ملے، بیوی خامند کو مسکرا کے ملے۔ باقی یہ دنیا ہے، یہاں اونچ نیچ تو رہے گی، لیکن نہ بیوی برداشت کرے خامند برداشت کرے تو پھر طلاق ہوگی، پھر بچے لاوارث ہوں گے، نسل برباد ہو جائے گی۔ میرے نبی کا اصول برداشت، یہ مستورات سیکھ لیں، آپ سیکھ لیں، آپ کی زندگی آپ دنیا میں ہی جنت کا ذائقہ چکھو گے۔ اوروں آدمی کا مزاج ہے، عورت کا مزاج جو میں چاہوں وہ ہونا چاہیے، جب وہ نہیں ہوتا تو پھر رکاوٹ آتی، پھر توڑ پیدا، پھر لڑائی پیدا ہوتی۔ جو یہاں آسانی سے طلاق میں، پاکستان میں اتنی آسانی سے طلاق نہیں ہوتی تو پھر گھٹ گھٹ کے زندگی گزرتی، یہاں آسانی سے طلاق ہو جاتی ہے۔ اس سے آسان کام تھا برداشت کر لینا، ایک دوسرے کو برداشت کر لینا، کہ یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ ساری رات کی تہجد، سارے سال کے روزوں سے بڑا عمل ہے اچھے اخلاق۔ اللہ نے عورت کے حقوق کی بھی رعایت فرمائی، مردوں کے حقوق کی بھی رعایت فرمائی، دوسری شادی کی اجازت دی، لیکن انصاف کی شرط لگائی۔ اگر فرمایا فَإِن لَّمْ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ، اگر انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی سے شادی کرو، اور اگر انصاف نہ کیا، 2 کر لی، 4 کر لی، ساری زندگی مسلح پہ بیٹھ کے گزاری، قیامت کے دن یہ فالج کے ساتھ اٹھے گا، اس کے جسم کو فالج ہوگا، اس کا پورا آدھا حصہ پیرالائز ہوگا، یہ چل نہیں سکے گا۔ پھر عورت کو سمجھائے کہ خامند کا کیا مقام ہے۔ ایک اونٹ نے آ کے آپ کو سجدہ کیا تو صحابہ کہنے کہ یا رسول اللہ، یہ اونٹ آپ کو سجدہ کر رہا ہے، ہم نہ کریں گا؟ نا میری شریعت میں سجدہ کوئی نہیں۔ ہاں اگر ہوتا سجدہ تو میں بیوی سے کہتا اپنے خامند کو سجدہ کر۔ ایک لڑکی نے آ کر کہا یا رسول اللہ میری شادی ہو رہی، میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیرے خامند کے جسم پہ زخم ہو جائیں اور زخموں میں وہ گندا سفید پانی جمع ہو جائے اور اس کو تو زبان سے چاٹ کے صاف کرے تو نے اپنے خامند کا حق ادا نہیں کیا۔ کہ ان 2 فرد سے امت نے بننا ہے، نسل نے بننا، ان دونوں کا آپس میں ملنا اشد ضروری ہے۔ یہ بیوی آپس میں لڑ پڑیں وہ تو ہو جاتا ہے، پھر یہ صلح کر لیں تو ان کی اس اللہ کو اتنی اچھی لگتی ہے کہ اس پر ان کے پچھلے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتے۔
ایک گھر کو بچانا اتنا اللہ کے ہاں اہم ہے، اور اللہ کے نظر میں طلاق سب سے بدترین حلال ہے، سب سے بدترین حلال طلاق۔ میں یوں کہوں کہ یہ جو میرا پلاٹ ہے مسجد کے ساتھ، یہ انشاءاللہ مسجد کے اللہ کے لیے، مسجد کے لیے وقف میں نے کر دیا، تو یہ میرا پلاٹ وقف ہو گیا، اب میں خود بھی واپس نہیں لے سکتا۔ میں نے کہا تھا انشاءاللہ اگر اللہ چاہے تو یہ میرا پلاٹ مسجد مدرسے کے لیے ہو گیا، اب ہو گیا، اور نہ میری اولاد لے سکتی نہ میں لے سکتی۔ ایک شخص یوں کہے انشاءاللہ میری بیوی کو 3 طلاق، وہاں انشاءاللہ یہاں انشاءاللہ، وہاں انشاءاللہ کہا تو ہو گیا، پلاٹ مسجد کا ہو گیا، یہاں اس نے کہا انشاءاللہ میری بیوی کو 3 طلاق، تو اہل علم کہتے ہیں یہ طلاق نہیں ہوئی، کیونکہ اس نے کہا تھا انشاءاللہ اگر اللہ چاہے میری بیوی کو طلاق، تو اللہ تو چاہتا ہی نہیں تم بیوی کو طلاق دو، لہذا یہ طلاق نہیں ہوئی۔ ایک گھر کو بچانے کے لیے اللہ نے کیا کیا نظام بنایا۔ بھائیو بہنوں، اپنے رویے ٹھیک کرو، اپنی زبان، اور زیادہ نہیں صرف زبان کا بول ٹھیک کرو۔ 2 چھوٹے چھوٹے کام ہر جگہ بتاتا آ رہا ہوں، جہاں بھی میرا بیان ہوا میں آخر میں یہ بات کر 2 کام کر لو، سارے اخلاق ان 2 میں جمع ہو جائیں گے۔ ایک زبان پہ قابو پا لیں، اور ایک اپنے دل کو نفرت سے دھو کے رکھ دیں، کوئی کتنا ہی برا کر جائے سہ جاؤ پی جاؤ۔ میرے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں پورے دین کا خلاصہ بتاؤں، پورا دین جو ہمارے بچے 8 سال پڑھتے ہیں، یہاں غالباً 6 سال کا ہوتا ہے، یہاں 7 سال ایک بچہ جو پرائم ٹائم زندگی کا ہے وہ دیتا، پھر وہ سیکھا کچھ نہیں جانتا، وہ صرف گزرا ہوتا ہے، پھر آگے جان مارے گا تو کچھ اللہ دے دے گا۔ لیکن میرے نبی فرما رہے ہیں معاذ سارا دین ایک چیز میں بتا دو، سارا دین ایک چیز میں بتا دو۔ کہا جی کیا؟ تو آپ نے دیکھو، آپ نے یوں کہ مجھے دیکھو، زبان باہر نکالی اور اسے یوں پکڑا انگلیوں سے، یوں باہر نکال کے پکڑ کے پھر کہا کف ھذا، اس زبان پہ قابو پا جا، اس کو روک لے۔ یہ کس کو سمجھایا؟ معاذ کو۔ معاذ کون ہے؟ میرے نبی نے کہا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ کے ہاتھ میں ہوگا، کہ وہ آدمی ان کو ایسے سمجھائے جیسے چھوٹے بچے کو سمجھاتے ہیں، چھوٹے بچے کو جیسے سمجھاتے ہیں۔ اور معاذ کون ہے؟ میں ابھی مئی میں اردن میں اجتماع تھا، ہماری تشکیل ہوئی، تو اس کے بعد اربد گئے، اربد سے 20 کلومیٹر آگے حضرت معاذ کی قبر ہے۔ تو میں جب ان کے مقبرے میں داخل ہوا تو باہر لکھا ہوا تھا تاریخ وفات 18 ہجری، یعنی 1417 سال اس آدمی کو ہو چکے ہیں دنیا سے گئے ہوئے۔ میں جب ان کے مقبرے میں داخل ہوا تو سارے کمرے میں خوشبو ہی خوشبو، تیز خوشبو۔ میں نماز پڑھ کے چلا گیا، نماز پڑھنے چلا گیا مغرب سے پہلے، مغرب بعد پھر دوبارہ آیا، پھر میں خوشبو محسوس کر رہا ہوں، تو قبر کے اوپر 3-4 چادریں پڑی تھیں، تو مجھے خیال آیا کہ یہ خوشبو ان چادروں میں لگی ہوئی ہے جو پھیلی ہوئی۔ تو ایک آدمی اور میرے پاس پڑتا، اس نے کہا یہ خوشبو محسوس کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کیا یہ خوشبو 24 گھنٹے یہاں آتی رہتی؟ میں نے کہا یہ چادروں میں تو نہیں؟ کہا نہیں چادروں میں نہیں ہے۔ پھر میں نے چادریں سونگھی ایک ایک کر کے، کسی چادر میں کوئی اسمیل نہیں تھی، ساری اس قبر والے کی روشنی تھی، اس کا نور تھا، اس کی خوشبو تھی کہ 1400 سال ہو چکے ہیں اور قبر میں سے خوشبو آ رہی ہے۔ اسے یوں سمجھایا جیسے چھوٹے بیبی کو سمجھایا جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ صرف اسے نہیں سمجھا رہے تھے، پوری امت کو سمجھا رہے تھے کہ بھائیو بہنوں، جتنے گھر اجڑے ہیں نا اس کے پیچھے زبان ہے اور کچھ نہیں، جتنی زندگیاں تباہ ہوئی ہیں، طلاقیں ہوئی ہیں، نفرتیں ہوئی ہیں، یہ زبان اس کے پیچھے۔
تو اپنے نبی والی معاشرت کو زندہ کرنا ہے تو اخلاق سیکھنے پڑیں گے. اور اس کا ایک جملہ برداشت، ایک لفظ برداشت. بیجا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے. اپنے لہو کے گھونٹ پی، زخم پہ زخم کھا کے جی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا. ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، ستمگر ظلم کرنے والا، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. جو بچی برداشت کرنا سیکھ جائے گی اس کا گھر جنت بن جائے گا. جو مرد برداشت کرنا سیکھ جائے گا اس کا گھر جنت بن جائے گا. برداشت کرو، درگزر کرو، پکڑ دھکڑ نہ کرو. ساس سسر کی عام طور پہ عادت ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ پکڑتے ہیں، ٹانٹنگ کرتے ہیں اور اپنے بیٹے کی زندگی خود برباد کر دیتے ہیں. یہ ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم کا ایک بہت بڑا نقصان ہے. فائدے بھی اس کے بہت ہیں، لیکن یہ ایک بہت بڑا دکھ درد کا بہت بڑا المیہ ہے، بڑے دکھ درد کا. یہ میرے کو اس موقع کا میرے پاس لفظ نہیں آ رہا کہ ساس سسر کے مداخلت سے کیسے زندگیاں ختم ہوتی. ہمارے پڑوسی ذمہ دار تھے تو ان کے بچے کا میں نکاح پڑھانے گیا. اس کہنے کہ مولانا صاحب میری بیگم نے مجھ سے کہا کہ دیکھو ہم زندگی گزار چکے ہیں اور بیٹا اب شروع کرنے لگا ہے، تو اس کی شادی کر رہے ہو تو پہلے اس کے لیے الگ گھر بناؤ. جب اس کا گھر مکمل ہو جائے تو اس کی بیوی کی ڈولی کو اس گھر میں اتارو، اپنے گھر میں نہ اتارو کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم دونوں ان بچے بچی کی زندگی کو خراب کر بیٹھے. میں تو حیران ہوں کہ اس کا منہ دیکھ رہا تھا کہ یہ بات تو بڑے بڑے علماء کے گھر میں نہیں کسی کو سمجھ میں آتی. بہت بڑے ذمہ دار پڑوسی ہمارے. اب ہر آدمی کے پاس اتنے وسائل نہیں کہ اپنے بچے کو الگ گھر دے، لیکن اتنے وسائل تو ہے نا کہ ان کے اندر دخل دینا چھوڑ دے، پیچھے ہٹ دے. کیونکہ ساس اور سسر کا ڈائریکٹ بہو پہ کوئی حق شرعی کوئی نہیں. آنے والی کے عالی اخلاق ہیں کہ وہ اپنے خامند کی خوشی کی خاطر اس کے ماں باپ کی خدمت کرے، لیکن اگر وہ ڈیمانڈنگ ہو کہ نہیں ہمارا حق ہے تو حق کوئی نہیں، حق کوئی نہیں، حق کوئی نہیں. وہ بیجا مداخلت سے زندگیاں خراب ہو جاتی، تلف ہو جاتی. جب میرے بچے کی شادی ہونے لگی تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اب تیرے اخلاق کا ٹیسٹ ہوگا. جب تک تو ماں تھی تو ماں تو اولاد کے لیے قربان ہوتی ہے، وہ تو اپنی نیچر سے کرتی ہے کہ خود تھوڑا کھا لیتی، بچے کو زیادہ کھلاتی ہے، خود ٹھنڈا کھا لیتی، اسے گرم کھلاتی ہے. یہ تو وہ تو نیچر ہے. جب تم اب کسی کی بیٹی لے کر آ رہی ہو، ایک بہو تمہارے گھر میں آ رہی ہے، اسے تم نے اگر بیٹی بنایا پھر میں تمہیں شاباش دوں گا. اور میرے ساتھ ہم دونوں عہد کریں کہ ہم اپنے بیٹے اور بہو کی زندگی میں دخل نہیں دیں گے. وہ آپس میں لڑائی کریں، آپس میں صلح کریں، اپنے کمرے میں جو کریں، ہم دخل نہیں دیں گے. ہاں ہم سے کوئی چیز پوچھنے آئیں گے ہم مشورہ دیں گے. اگر ہم سے مشورہ بھی نہیں مانگیں گے تو ہم کبھی آگے بڑھ کے مشورہ بھی نہیں دیں گے. یہ اگر ہم دونوں نبھا سکتے ہیں تو ہم اکٹھے رہیں گے، اور اگر ہم یہ نہ نبھا سکے تو ہم ان کو الگ کر دے دیں گے. چلو بیٹا یہاں رہو، اپنی زندگی خود گزارو. تو اللہ کے فضل نے میری بیوی نے اس کو اپنی تیسری بیٹی بنایا. کبھی اف کی آواز بھی نہیں آئی. یہ نہیں کہ مسائل نہیں پیدا ہوتے، مسائل
تو پڑے ہوتے ہیں، لیکن چپ رہنا ان کا بہت بڑا حل ہے۔ عمر کے پڑ جانے سے سوچ بدلتی ہے، نظریہ بدلتا ہے، ترجیحات بدلتی ہیں۔ بچوں کے اور شوق ہیں، ماں باپ کے اور ہیں۔ ماں باپ شادی کے بعد بھی بچوں کو اپنی مرضی پہ چلانا چاہتے ہیں، اس سے زندگی خراب ہو جاتی ہے۔ ہم وہ لڑ پڑیں میں صلح کراؤ، لیکن صلح کی ہوئی کو لڑانا شروع کر دو۔ کس میں لڑائی نہیں ہوتی؟ حضرت فاطمہ کے گھر گئے ہمارے نبی تو وہ ایسے پریشان بیٹھے۔ آپ نے کہا کیا ہوا؟ کہنے کہ میری اور علی کی لڑائی ہو گئی۔ اب بتاؤ، نبیوں کے بعد سب سے خوبصورت اور سب سے عظیم جوڑا یہ ہے۔ تو آپ نے کہا علی کدھر ہے؟ کہیں باہر نکل گئے۔ تو آپ ان کو ڈھونڈنے نکلے تو دیکھا وہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے اور کمر کپڑا ہٹ گیا تھا تو وہ کمر پر مٹی لگی تھی۔ تو آپ نے آ کر ان کو ایسے پاؤں سے تھوڑی سی ٹھوکر مار، قم یا ابا تراب، ابو تراب اٹھو۔ ان کو لے کر گھر آئے اور اگر بیچ میں لیٹ گئے، ادھر حضرت علی کو لٹایا، ادھر رائٹ علی، لیفٹ فاطمہ، اور علی کا ہاتھ اپنی ناف پہ رکھا، پھر فاطمہ کا ہاتھ علی کے ہاتھ پہ رکھا، خود درمیان میں لیٹے ہوئے۔ پھر فرمایا اب تم دونوں کہو ہماری صلح ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ہماری صلح ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کر آپ باہر آئے تو بڑے خوش۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ کہ میں علی و فاطمہ کی صلح کرا گیا۔ اب بچی کوئی آخر آنے والی بچی نہیں ہوتی ہے، اس کو ایڈجسٹ ہونے میں بھی وقت لگتا ہے، لیکن چوتھے دن ہی اس کو تانے ملنے شروع ہو جاتے۔ اس کا تو دل نہیں لگ رہا، اس کا تو دل نہیں لگ رہا۔ کیسے لگے؟ چوتھے دن دل لگ جائے، لگتے لگتے لگے گا۔ جب مسائل کھڑے ہوتے ہیں تو بچی کے ماں باپ بچی کے حمایتی بن جاتے ہیں، بیٹے کے ماں باپ بیٹے کے حمایتی بن جاتے ہیں، آپس میں یا نفرت ہے یا طلاق ہے، یا نفرت ہے یا طلاق ہے۔ چپ رہنا سیکھو، چپ رہنا سکھاؤ۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے، بیٹا مجھے چپ رہنے پہ کبھی افسوس نہیں ہوا، جب بھی ہوا اپنے بول پر ہوا۔ شروع اسلام تھا تو عرب اپنی بیویوں پر سختی کرتے تھے بہت، تو عورتوں نے آ کر حضرت عائشہ کو شکایت لگائی کہ ہمارے خامد ہم پر بہت سختی کرتے ہیں، مارتے بھی ہیں۔ تو آپ غصے سے چہرہ سرخ ہو گئے، تو آپ نے فوراً مسجد میں سب کو جمع کر کے فرمایا کہ جو عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں ان میں کوئی بھلائی نہیں، ان میں کوئی خیر نہیں۔ اور فرمایا بہترین مسلمان ہوا جو بیوی سے اچھا سلوک کرے۔ پھر فرمایا عورت کے لیے جو عورت اپنے خامند کا استقبال کرے خوشی کے ساتھ تو اس کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے آدھے کے برابر اجر ملتا ہے، خالی مسکراہٹ۔ میں تو وہ ام سلیم کا واقعہ پڑھ کے حیران ہی ہوتا ہوں کہ بچہ مرا ہوا ہے اور خامد آیا ہے اور لمبے سفر سے آیا تو خامد کو کہیں اور مزید تکلیف نہ ہو، بتایا ہی نہیں کہ بچہ مر گیا۔ جب انہوں نے رات گزار لی، آرام کر لیا، تو صبح بڑے طریقے سے کہ پڑوسن نے امانت رکھی تھی وہ واپس لے رہی ہے، تو میرا جی نہیں چاہ رہا واپس کرنے کو، واپس کر دوں؟ اللہ کی بندی یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ واپس کرو۔ تو پھر تیرا بیٹا اللہ کی امانت تھی، اس نے واپس لے لی۔ اور تو مجھے رات کیوں نہیں بتایا؟ کہ رات اس لیے نہیں بتایا کہ آپ کو تکلیف نہ ہو۔ اگر اس درجے کا یقیناً نہیں ہو سکتا، لیکن یہ تو ہو سکتا ہے کہ اپنی کڑواہٹوں کو اندر مار کے چہرے پہ مسکراہٹ کو لے آؤ، اپنی ناگواریوں کو اندر چھپا دو۔ ہمارے کتنے بچے ضائع ہو گئے سختی کی وجہ سے، جو تبلیغ میں لگتا ہے جی حافظ عالم بنانا ہے، حافظ عالم بنانا، کتنے حافظ بن کے برباد ہو گئے، عالم بن کے برباد ہو گئے، نہ دین کے رہے نہ دنیا کے رہے۔ حافظ عالم بنانا ہماری دعوت نہیں ہے، نیک بنانا ہماری دعوت ہے۔ نیک بنے،
مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بہت کچھ دیکھنے کو ملا، اللہ کرے سمجھ میں بھی آ جائے۔ میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک کراچی کا بڑا تاجر آیا، اس کے ساتھ چھوٹا بچہ، کہا حضرت دعا فرمائیں اللہ اس میرے بچے کو عالم بنائے۔ تو مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ یوں بیٹھے تھے، میں یہاں بیٹھا تھا، کہنے لگا اللہ آپ کے بیٹے کو نیک بنائے۔ تو مجھے بڑا خیال آیا کہ اس نے کہا دعا کریں اللہ عالم بنائے، یہ کہہ رہے ہیں نیک بنائے، میرے اندر سوال اٹھا۔ تو تھوڑی دیر بعد مولانا خود ہی بولنے لگے کہ اللہ نے ہمیں اولاد کے بارے میں جو قرآن میں دعا سکھائی ہے وہ ہے رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ نیک اولاد عطا فرما۔ عالم کی یا حافظ کی دعا نہیں ہمیں سکھائی گئی، ہمیں نیک اولاد دعا، ایک اولاد کی دعا سکھائی گئی ہے۔ دیکھو میرے بھائی، نیک ہونا تو فرض ہے، عالم حافظ ہونا مستحب ہے، آج کے دور میں تو مستحب ہے۔ ہاں اپنی ضرورت کا علم تو فرض عین ہے۔ نیک اولاد ہو، کتنے ہمارے ساتھیوں نے بچوں کو عالم بناتے بناتے زیرو کر دیا، چونکہ مدرسہ تو جذبات بنانے کی جو طرز تعلیم ہے، میں 14 مدرسے چلا رہا ہوں، مدرسے کا جو نظام تعلیم ہے وہ جذبات نہیں بناتا، کیونکہ وہاں صرف قانون پڑھایا جا رہا ہوتا ہے، قانون، اور قانون پڑھانے سے کون سا جذبہ بنتا؟ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ نفل ہے، یہ مستحب ہے، یہ واجب ہے، اس سے ایمان تھوڑا ہی بنتا ہے، اگلے جذبے بھی زیرو ہو جاتے ہیں۔ نیک بننا، اور بچوں کو دین پہ لانا ہے تو ان کو محبت دو، بیوی کو دین پہ لانا ہے محبت دو، بیوی خامن کو دین پہ لانا چاہتی ہے محبت دے۔ ساس سسر یہ چاہتے ہیں کہ بہو ہمارے مان کے چلے تو محبت دے، محبت۔ جب وہ مسلط ہوتے ہیں، ہماری ایک دھوبن تھی ماسی شریفہ، بیچاری مر گئی 85 میں، تو وہ ایک دن آئی میری بہن کے پاس، کہنے لگی بی بی میری نو میرے نال بڑا لڑتی ہیں، نو ہم پنجابی میں بہو کو کہتے ہیں، میری جو بہو ہے نا میرے ساتھ بہت لڑتی خود تھی وہ، تو مجھے کوئی ایسا تعویذ دے کہ ساریاں میری نوکر بن جائیں۔ تو میری بہن نے نا ایک کاغذ پہ سے الٹی سیدھے لکیریں لگا کے اس کے سے لپیٹ کر اور اسے کہا ماسی شریفہ جب تیری لڑائی ہونے لگے تو یہ تعویذ تو نے یہاں رکھنا ہے اور اس کو گرنے نہیں دینا، اس تعویذ کو دانتوں کے نیچے رکھنا ہے، پھر اسے گرنے نہیں دینا، اگر یہ گر گیا تو پہلے سے زیادہ کام خراب ہو جائے گا۔ کیا کیا اس نے؟ چپ کرانے کے لیے، جب تعویذ منہ میں دانتوں کے نیچے ہوگا تو بولے گی کیسے؟ ایک ہفتے کے بعد وہ آئی، بی بی تو بڑا وڈا تعویذ دیتا، میری تو لڑائی مک گئی کیونکہ آپ چپ ہو گئی۔ ماسی آپ چپ ہو گئی، لڑائی مک گئی۔ ماسی چپ نہ رہے تو لڑائی کیسے ختم؟ تو میں سب مستورات کو، سب مردوں کو یہ تعویذ دے کے جا رہا ہوں کہ جب کوئی ایسا چکر بازی ہو تو یہ میرا تعویذ دانتوں کے نیچے رکھ کے بیٹھ جانا، بولنا نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب غصہ ختم ہو جائے گا تو انشاءاللہ محبت پہلے سے زیادہ بڑھ جائے گی۔ بھائیو بہنوں، محبت دینا سیکھو، یہ ہے میرے نبی کی معاشرت۔ تو دعوت ہماری بنیاد ہے، اگر دعوت کمزور ہوگی تو باقی سارے شعبے کمزور ہو جائیں گے۔ تو دعوت دیتے ہوئے عبادات میں لگنا ہے، علم میں لگنا، مدارس میں لگنا، مکاتب میں لگنا، ساری چیزوں کو زندہ کرنا ہے، اور نبوت والے اخلاق جس پر جا کر ایک معاشرہ بنے گا، ایک گھر بنے گا، جس کو دیکھ کر لوگ کھینچیں گے۔ یہ سیکھنے کی چیز ہے بھائیو، اس کو سیکھو، اس کی نیت کرو، آپس میں لڑے ہوئے ہو صلح کر۔ شیطان روزانہ اپنے لشکروں سے پوچھتا ہے کیا کر کے آئے ہو؟ کوئی کہتا چوری کرائی، کوئی کہتا نماز نہیں پڑھنے دی، کوئی کہتا یہ کرایا وہ چپ کر کے ٹھنڈا رسپانس دیتا ہے، ایسے سر جھکا کے بیٹھا رہتا ہے، ایسے ایسے کرتا رہتا ہے۔
اتنے میں پیچھے سے ایک کالا سا شیطان کھڑے ہو کر کہتا ہے پتلا سا، حضور میں نے میاں بیوی کو لڑایا. تو وہ یہاں سے یوں ہوتا ہے اور اچھل پڑتا ہے، کہتا ہے شاباش تو کام کر کے آیا ہے. کہ شراب پینے والے کی برائی اس کی ذات تک ہے. میاں بیوی کی لڑائی نسلوں کو برباد کر دے گی. بچہ باپ کے بغیر یا بچہ ماں کے بغیر کتنا ادھورا ہو جائے گا. نسل کیسے ختم ہو، دو خاندانوں میں نفرت کیسے پڑ جائے گی. یہ ہے میرے نبی کی معاشرت، جس کا میں نے تھوڑی سی تفصیل بتائی ہے. اب لفظ ایک آ رہا ہے، برداشت برداشت برداشت. اور ایک بات اور کہہ کر بات ختم کرتا ہوں، دوسروں کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے دل کو صاف کر کے سو. کسی نے زیادتی کی، کسی نے دکھ دیا، کسی نے حق مارا، چلو میں نے معاف کیا. بے شک اپنا تم حق معاف کرنے کی ہمت نہیں رکھتے ہو، حق معاف نہ کرو، کیونکہ اس سے معاف کر دو. میں سے نہیں بولوں گا، میرا سے کوئی تعلق نہیں، پہلے سے تعلق بڑھا دو. میں تو زندگی بھر یہ دیکھا کہ جو جتنا تنگ کرو اس کو اتنا عزت دو تو وہ تم سے تمہارے گن گائے گا. پھر میرے نبی نے فرمایا کہ میرے بیٹے انس، ایک میری عظیم الشان سنت ہے. سنو بھائی، میرے بیٹے انس، ایک میری عظیم الشان سنت ہے. کیا یا رسول اللہ؟ کا صبح شام دل کو بغض سے صاف کیا کر، اس میں کسی کی نفرت نہ رہنے دے، بغض نہ رہنے دے، سب کو معاف کر. دو کام کر لیں تو نبوت والی معاشرت زندہ ہوگی. یہ زندہ ہوگی تو دروازے کھلیں گے ہدایت کے. تو بھائی نیت کرتے ہو؟ یہ ہے، اس کو لے کے پھرنا، چونکہ نقل و حرکت سے چیز پھیلتی ہے، نقل و حرکت کے ساتھ کوئی راستہ نہیں. اس کو لے کے پھرنا ہے، اس کو لے کے جانا ہے. لوگوں کے منفی رویوں کو سہ کر ان سے محبت اور الفت کو باقی رکھنا ہے. تو اب دیکھو گے اللہ تعالیٰ ہوائیں چلا دے. تو اب بھائی کوئی دل میں آ گئی ہو تو کوئی نام بھی دے دو، ارادے بھی کر لو. کیا ارادہ ہے جی؟ ایک ارادہ تو یہ کر لیں کہ انشاءاللہ جلد از جلد یعنی اللہ پاک موقع دے تو کم از کم 4 مہینے اس راستے میں لگا کر